آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ امید ہے آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک اہم اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اتر پردیش پبلک سروس کمیشن میں جو UPGIC کا پیپر ہوا تھا، اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ آ چکا ہے اردو سبجیکٹ کا، اور اس کے جو مین کے فارم ہیں وہ بھی جو ہے وہ فل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ فل کر سکتے ہیں 12/8/2026 تک اس کے کیا ہے مینس کے جو ہے فارم آپ لوگ بھر سکتے ہیں۔ ایگزام ڈیٹ کی بات کریں تو ایگزام ڈیٹ ہے اس کی 30 اگست 2026 ابھی تک جو کیلنڈر کے اکارڈنگ ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کافی سارے بچے کا جو پری کلیئر ہوا ہے اب وہ مینس کی تیاری میں لگ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے سر سلیبس کے بارے میں بتا دیجیے اردو کے ریگارڈنگ۔ پیپر جو ہے وہ 2 ہوں گے، پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ۔ پیپر فرسٹ جو ہے وہ آپ کا ہندی کا ہوگا جو 2 بھاگوں میں وبھاجت ہوگا۔ پہلا آپ کا آئے گا جنرل ہندی، اور دوسرا آئے گا آپ کا نبندھ یا ایسے آپ کو جو ہے وہ لکھنا پڑے گا 100 نمبر کا۔ اس کے علاوہ دوسرا پیپر آئے گا اردو کا، اور اردو میں جو سلیبس ہے وہ یہاں سے آئے گا۔ تو یہ جو سلیبس ہے یہ 4 بھاگوں میں یا 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 4۔ آپ لوگ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی جا کے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے سیشن کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقا۔ دوسرا ہے یا کہہ سکتے ہیں پہلے ہی پوائنٹ میں ہے دکن میں بہمنی دور، عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور۔ شمالی ہند میں اردو نظم و نثر کا ابتدائی زمانہ بکٹ کہانی اور کربل کتھا کے حوالے سے۔ اس کے بعد اردو اور ہندی کا باہمی رشتہ کیا ہے، یعنی کہ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لکھنؤ اور دہلی کے دبستان شاعری کا مطالعہ، استعمال، زبان کی خصوصیت اور امتیاز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بات کرنی ہے۔ اردو ادب کی تحریک اور رجحانات، جس میں علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج میں اردو نثر اور دہلی کالج میں میر امن، حیدر بخش حیدری، للو لال جی، مولوی ذکاء اللہ اور ماسٹر رام چند، ان کا جو ہے وہ آپ کو حالات زندگی، ادب خدمات اور ان میں جو ہے وہ کیا کیا خصوصیات ہیں اس پر جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے اردو نثر اور فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج کے حوالے سے۔ یہ ہوا آپ کا پارٹ 1۔ اب بات کرتے ہیں پارٹ سیکنڈ کی، یعنی کہ پارٹ سیکنڈ میں کون کون سے ٹاپک کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلا ٹاپک ہے اردو اصناف، نثر اور داستان، جس میں فسانہ عجائب ہے۔ ناول میں بات کی جائے تو امراؤ جان ادا اور آخر شب کے ہم سفر۔ افسانہ میں بات کی جائے تو منشی پریم چند کی کفن اور بڑے گھر کی بیٹی، منٹو کے ٹوبے ٹیک سنگھ، راجندر سنگھ بیدی کا لاجونتی، اسمت چغتائی کا چوتھی کا جوڑا، کرشن چندر کا دادر پل کے بچے، حیات اللہ انصاری کا آخری کوشش، ناولٹ ہے سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، قاضی عبدالستار کے ہے راز و باجی، انشائیہ و طنز و مزاح پطرس بخاری کا ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، رشید احمد صدیقی کا ارہر کا کھیت، مشتاق احمد یوسفی چارپائی اور کلچر، فرحت اللہ بیگ کا ایک وصیت کی تعمیل میں، کنہیا لال کپور غالب ترقی پسندوں کی محفل میں، شوکت تھانوی سودیسی ریل، مضامین ہے محمد حسین آزاد کا شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، مولوی عبدالحق کا خاکہ، نام دیو مالی، مہندی افادی اردو کے عناصر خمسہ یہ مضمون ہے، خطوط ہے غالب اردو معلی، مولانا ابوالکلام آزاد چڑے چڑیا کی کہانی، یا ابتدائی 5 خطوط جو ہے وہ مولانا ابوالآزاد خان کے، مولانا ابوالکلام آزاد کے مبارک خاطر کے، سفر نامہ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ، سید احتسام حسین کا سفر نامہ ساحل اور سمندر، سوانح الطاف حسین حالی کی حیات سادی اور اسمت چغتائی کی کاغذی پیرہن۔ یہ جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 6 میں اردو نثر کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اردو تحقیق و تنقید کے پس منظر میں محمد حسین آزاد، حالی شبلی، امداد امام اصر، حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، امتیاز علی خان عرشی، مسعود حسن رضوی ادیب، احتسام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، مسیح الزمان، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، رشید حسن خان اور حنیف احمد نقوی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بات کرنی ہے۔ ان کی ریسرچ یعنی کہ ان کی تحقیق اور ان کی
تنقید کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور ان کی خصوصیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد اردو صحافت کا آغاز اور ارتقاء جو 1822 سے شروع ہوتا ہے۔ مولوی محمد باقر دہلی اردو اخبار، منشی سجاد حسین اودھ پنچ، ظفر علی خان زمیندار، ابوالکلام آزاد الہلال، حسن موہانی اردو معلّہ، عبد الماجد دریابادی صدق جدید، اور زوئے انصاری کا انقلاب، اور حیات اللہ انصاری کا قومی آواز۔ اس کے بعد صحافت کے بعد پوائنٹ نمبر 9 یا اردو ڈرامہ، امانت لکھنوی یعنی کہ اندر صبا، آغا شر کاشمیری سلور کنگ، امتیاز علی تاج انارکلی، اعجاز حسین سید انشا، حبیب تنویر کا جو ہے وہ آگرہ بازار۔ یہ آپ کے کیا ہے ڈرامے ہیں۔ یہ آپ کا ہوا پارٹ جو ہے وہ آپ کا 2 ہوا۔ اب بات کرتے ہیں پارٹ 3 کی یعنی کہ پارٹ 3 کی، جس میں اردو کی اصناف شاعری کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ غزل، نظم، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، رباعی، شعر آسوب اور واسوخت۔ غزل میں کون کون سے غزل گو ہیں؟ محمد قلی قطب شاہ، ولی دکنی، درد، میر تقی میر، انشا، غلام حمدان مصطفی، آتش لکھنوی، ناسخ، غالب، مومن، یگانہ، فراق اور ناصر قاسمی۔ یہ جو ہے وہ غزل کے آپ کے جو ہے وہ غزل گو دیے گئے ہیں۔ ان کی غزل کی خصوصیات اور ان کی غزلیں اور اس کے علاوہ ان کی حالات زندگی۔ اس کے بعد نظم کے حوالے سے نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ، روٹیاں اور گلہری، اکبر آبادی ایک فرضی لطیفہ، جلوائے دربار دہلی اور مستقبل، علامہ اقبال حقیقت حسن، خضر راہ، طلوع اسلام، چک بست رامائن کا ایک سین، اور سروا جہاں آبادی کا ہے بہر بہوٹی، جوش ملیح آبادی کا البیلی صبح اور کسان، فیض احمد فیض کا رکیب سے اور زندہ کی ایک شام، نون میم راشد کا صبا ویراں، اور میرا جی کا کلر کا نغمہ محبت، مجاز لکھنوی کا آوارہ، اختر الایمان کی ایک لڑکا، اور وحید اختر کی کرسی نامہ۔ یہ نظم ہیں، ان کے نظم نگار ہیں۔ ان کے اشعار سے بھی آپ سے ایگزام میں پوچھا جا سکتی ہے، اور پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اشعار کس کا ہے، کس نظم سے ہے، کس نظم کا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ روشنی ڈالیے۔ اس کے بعد مرثیہ میں میر ضمیر ہے، کس نور کی مجلس میں میری جلوائے گری ہے، یہ مرثیہ ہے۔ میر انیس کا ہے جم قطع کی مسافت شب آفتاب نے، مرزا دبیر کا پھر ایک مرثیہ ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یہ ہوئے مرثیے کے حوالے سے۔ اس کے بعد سب سے کارآمد صنف مثنوی کی، میر حسن سحر البیان، دیا شنکر نسیم گلزار نسیم، مرزا شوق لکھنوی زہر عشق۔ یہ ہوئی مثنوی کے حوالے سے۔ 3 مثنوی آپ کے نصاب میں شامل ہیں، اور ان کی خصوصیت، ان کے خلاصے اور ان کی ادبی مہارت پر جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے یا بیان کرنا ہے۔ قصیدے کے بارے میں بات کریں، مرزا محمد رفیع سودا اور ذوق کا نام سر فہرست ہے۔ غالب اور محسن کاکو روی بھی جو ہے وہ آپ کے قصیدے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد رباعی میں میر انیس، دبیر، حالی، اکبر، امجد حیدرآبادی، رواں اور فراق، ان کا جو ہے وہ رباعی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ان کی رباعی کی خصوصیت آپ کو جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ بات کرتے ہیں شہر آسوب، یہ ایک سودا ہے، شہر آسوب جو ہے وہ سودا کا ایک قصیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو تضحیک روزگار کے بارے میں جو ہے بات کرنی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تضحیک روزگار جو ہے وہ ایک ہجوہ قصیدہ ہے، لیکن یہ شہر آسوب بھی ہے، جس میں ہم لوگ کسی شہر کی جو ہے وہ بدحالی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو تضحیک روزگار میں دہلی اور مغلیہ سلطنت کے زوال کی بات کی گئی ہے، تو یہ آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا۔ یہ ہوا آپ کا پارٹ 3۔ اب بات کرتے ہیں پارٹ 4، یہ کہہ سکتے ہیں لاسٹ پارٹ، جو ہمارا کس سے آتا ہے، قواعد کے حوالے سے آتا ہے۔ تو اس میں کون کون سی بات کی گئی ہے اردو قواعد میں؟ اسم، ضمیر، فعل، صفت، حرف اور اس کی اقسام۔ اس کے بعد استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ چاروں جو ہیں وہ علم بیان کے ارکان ہیں، یہاں سے ایگزام میں سوال آنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد صنائع بدائی میں لفظ و نثر، مرتب اور غیر مرتب، تلمیح، حسن تعلیل، تجنیس، نام اور ناقص و زائد، سوال و جواب، تنسیق الصفات، ترسیع، سیاق الاعداد، تضاد، اہیام، تضاد اور مرات النظیر۔ یہ جو ہے وہ آپ کے کیا ہیں اردو قواعد میں آپ کے جو ہے وہ ٹاپکس دیے گئے ہیں۔
امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ سلیبس ہے، کیونکہ کسی بھی ایگزام کو کریک کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے سلیبس کے بارے میں پتہ ہونا۔ تو سلیبس میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی کویری ہوتی ہے تو آپ لوگ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگلے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ مینس کے لیے اردو کی جو بیسٹ بک ہیں آپ لوگ جو ہے وہ مجھے بتا دیں گے، تو میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے ویڈیو لے کے آؤں گا۔ یہ میری کلاس کا اگلا ٹاپک ہوگا، جس میں ہم لوگ اردو مینس کی جو ہے وہ بیسٹ بک لے کر آئیں گے، جس سے آپ کا جو ہے وہ UP GIC کا ایگزام جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، شکریہ۔